بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم و معزز و مکرم میری پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور دین کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی ہمارا کوئی کام ہوتا ہے اور کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو ہم بن سون کر جاتے ہیں، زینت اور خوبصورتی اختیار کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے خوبصورت بناتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم اچھے دکھیں۔ یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کے یہاں خوبصورتی کیا ہے؟ اللہ کے یہاں خوبصورتی ہے 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے پہلے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ وقت بہت قیمتی ہے، ایسی چیزوں میں ضائع نہ کرنا کہ وقت بیکار ہو جائے اور آخرت تباہ ہو جائے۔ اس لیے زمانہ اور وقت اور پورے 24 گھنٹے میں ہر ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اور یہ قیمتی وقت اللہ نے ایک وقتی طور پر عارضی طور پر دیا ہے۔ وقت ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی، زندگی ختم، اس کے بعد اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا۔ اسی لیے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ جہاں شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہوں، یعنی اللہ کے یہاں میدان محشر قائم ہوگا، اللہ سوال جواب پوچھیں گے، حساب کتاب ہوگا، وقت کہاں خرچ کیا یہ سوال کیا جائے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم کسی مجلس میں، دنیا کے کسی پروگرام میں، شادی میں یا کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر خوبصورتی اپناتے ہیں، تو ہماری یہ دینی مجلس ہے، اس کے اندر ہم نے کیا خوبصورتی اپنانا ہے؟ سب سے پہلے اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ مجھے جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی جائے گی اس پر عمل کرنے کی نیت، اور دل کو پاک صاف رکھ کر سننا۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ دین کی مجلس میں باوضو ہو کر بیٹھنا یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم خوبصورتی کو اپنانے کے لیے میک اپ کرتے ہیں، اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں، کپڑے کو اچھے سے اچھے بنا کر پہنتے ہیں تو خوبصورت نظر آتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باوضو رہنے والا اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی برکتوں کا نزول اس سے ہوتا ہے، اور فرشتوں کے نزول اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے زمین کی مثالیں بہت سی جگہ بیان کی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین جو دنیا کے اندر ہیں یہ بنجر ہیں، یعنی کام میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ کب کام میں آتی ہے؟ جبکہ اس کو کھیڑا جاتا ہے، اس کی کھیتی کی جاتی ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ مٹی نرم ہوتی ہے، پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے۔ یحیی الارض بعد موتها، زندگی ایسی تھی، یہ زمین ایسی تھی کہ وہ مری ہوئی تھی، بارش کے پانی نے زمین کو نرم کیا، پھر ہل چلایا، پھر اس کی وجہ سے زمین نرم ہوئی، اور زمین کے نرم ہونے پر اس میں بیج ڈالا گیا۔ زمین یہ ہمارا دل ہے، یہ بنجر ہے،
اور اس میں ہل چلانا یعنی اپنی خواہشات کو دور کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق۔ یہ دین کا خلاصہ کہ ہماری زندگی میں دین کیسے آوے۔ گناہوں سے زمین، دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور بنجر زمین میں پھر کانٹے اگتے ہیں، اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور بنجر زمین پھر کسی کام کی نہیں رہتی، وہ پھلدار نہیں رہتی ہے، وہ کسی کو نفع نہیں پہنچاتی ہے۔ اور اسی بنجر زمین پر جب محنت ہوتی ہے اور اسی زمین پر جب ہم ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین نرم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری دل کی زمین، اسی لیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی جو دی ہے اللہ نے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب ہے آخرت کی کھیتی؟ کہ دل صاف ہو، کسی کی غیبت، حسد، کسی کے لیے برا سوچنا، اپنے دل میں بغض، عداوت رکھنا، یہ سب اس کے کانٹے دار درخت ہے، یہ بنجر زمین کر دیتی ہے، زمین میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ اور اس کو نکالنے کا عمل کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک صاف کر لے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو زندہ کرے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو زندہ کرے، اس کی وجہ سے زمین نرم ہوتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہے ان الانسان لفی خسر، اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے، اس کے بعد بھی انسان تو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو کس طرح اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور ہم دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کیسے خوبصورت نظر آئے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر لیا کہ میرا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور میرے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن مسبب الاسباب پر یقین رکھنا فرض عین ہے کہ دوا شفا نہیں دیتی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ بارش خود نہیں برستی ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے۔ بیماری خود نہیں آتی ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، بیماری میں شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن مسبب الاسباب سے یقین نہ ہٹ جاوے، اللہ پر یقین جمع رہے کہ ان اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی زمین یعنی دل کو نرم کیسے کریں گے؟ پہلے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، اللہ پر بھروسہ تو کرو، دنیا پر بھروسہ کرنے کو نہیں کہا۔ زمین آسمان کا بنانے والا للہ ما فی السماوات والارض لہ مقالید السماوات والارض لا الہ الا ہو، اللہ نے کئی جگہ اپنی قدرت الگ الگ طریقے سے بیان کی ہے۔ اللہ نے سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یعنی پہاڑ کو دیکھتے نہیں، آسمان کو دیکھتے نہیں، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ نے 30ویں پارے میں فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اللہ نے 7 قسمیں کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل، یہ واو جو ہر جگہ پڑھ رہا ہوں یہ اللہ نے قسم اٹھائی، اور آخر میں فرمایا واللیل اذا یغشاها والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر، پوری والشمس کے اندر اللہ نے پھر آخر میں فرمایا کہ حقیقی زندگی کا تقوی ہے، ہماری زندگی میں دل کی صفائی ہے کہ اس دل کے اندر کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی پنچات نہ ہو، لوگوں کی جو ہے عیب جوئی نہ ہو، کسی کے پردہ دری نہ ہو، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی پر تہمت لگانا، یہ ہماری زندگی اور دل کی دنیا کو خراب کرنے والا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا 7ویں پارے میں اخیر سے دوسرا رکوع ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ جو ہے مردہ زمین کو زندہ کب کرتا ہے؟ جبکہ اس پر بارش ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی اسباب کہ دنیاوی زمین جو ہے یہ پاکیزہ اور نرم اور کس طرح پھل دینے والی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے نفع رسا ہوتی ہے، جبکہ اس پر پانی پاک صاف پڑتا ہے تب زمین نرم ہوتی ہے، پھر اس پر ہل چلتا ہے۔ ہل کا کیا مطلب ہے؟ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم ٹریکٹر چلا کر زمین کو نرم کرتے ہیں،
اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال کا حل چلایا، اعمال کا حل چلاؤ، نماز کے ذریعے سے، فضائل اعمال کی تعلیم کر کے، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کر کے، گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھ کے، زمین کو ہموار کرو، ورنہ بنجر زمین پر بیج بو گے تو وہ بیج بیکار ہو جاوے گا، ہماری محنت بیکار ہو جاوے گی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی ترتیب معلوم نہیں، ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض واجبات معلوم نہیں ہیں، نماز میں اتحیات کیا ہیں، اتحیات کا پڑھنا کیا ہے، درود شریف کا پڑھنا کیا ہے، نماز میں الحمد شریف کہاں پڑھنا کہاں نہیں پڑھنا، سورت کا کہاں ملانا کہاں نہیں ملانا، پاکی طہارت کے مسائل معلوم نہیں۔ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیسرے نمبر کی محنت کو چھوڑ دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، انہی کے بیٹے بہترین ایک ترتیب بنائی کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے وہ 6 صفات پر آ جاوے۔ کیا مطلب ہے کہ ایمان کو پہلے صحیح کر لے اور ایمان کی محنت کو زندہ کرے۔ اسی لیے بھوپال کے اجتماع میں مولانا یونس صاحب پالن پوری فرماتے ہیں، بکھرے موتی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو مولانا احمد لاٹ صاحب نے بھوپال کے اجتماع میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے اپنی دل کی دنیا کو اور کان کو جو ہے صاف ستھرا کر کے دھیان سے سنیں، کیونکہ کان کے ذریعے سے ہمارے دلوں تک یہ اثر پہنچے گا، اور دماغ کے ذریعے سے پھر اس کو سوچے، اللہ کی قدرت کو سوچے۔ اللہ نے ہوا کو عام کیا ہے، اللہ نے کتنی ساری چیزوں کو عام کیا ہے تاکہ امت کو نفع ہو۔ اسی طرح ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے مرد حضرات ہوتے ہیں، تو ہماری مستورات اگر یہ محنت کر لے کہ اپنے گھر میں جیسے دنیاوی اعتبار سے پاک صاف گھر کو رکھتی ہے، صاف ستھرا رکھتی ہے تاکہ چوہے اندر وغیرہ اپنے گھر میں نہ پھرے اور اپنے گھر کے سامان کو خراب نہ کرے، اسی طرح گھر میں اگر ٹی وی چلے گا، سینما چلے گا، سیریل چلے گی تو اس کی وجہ سے نزول فرشتوں کا نہیں ہوگا، رحمت کے فرشتے نہیں آوے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، آپ کہیں گے ہمارے گھر میں تصویر کہاں ہے؟ اسی لیے آپ سوچے، ایک سوچائی گئی، پلاننگ کی گئی ہے۔ ہمارے صابن پر دیکھیں مستورات کی تصویر لگی ہوتی ہے، ہمارے شیمپو جو روپے 2 روپے 4 روپے کے ہوتے ہیں اس پر بھی تصویر لگی ہوتی ہے، ہمارے کیلنڈر پر دیکھیں اس پر بھی تصویر لگی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فتنہ ہمارے یہاں جو ٹی وی لگی ہوئی ہے، اگر اس میں ننگی ناچنے والی مستورات ہیں تو یہ تصویر ہی تو ہے اور کیا ہے، اور جاندار تصویر کا رکھنا، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر نزول فرشتوں کا نہیں ہوتا۔ پھر کس کا نزول ہوتا ہے؟ ہماری مستورات کہتی ہیں کہ جو ہے آنا باہر نو تھے گلو چھے، باہر کا ہو گیا، باہر کا نہیں ہوا، گھر میں جو تصویریں ہیں، گھر میں جو گندی فلمیں چلتی ہیں، گھر میں جو اللہ کی رحمت کے نزول نہ ہونے کا ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ ہم خود بنے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پھر شیاطین آتے ہیں، اور شیاطین کہاں آتے ہیں؟ جہاں پر اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے، خباثتیں عام ہو جاتی ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہے، تو ان کا گھر ہے وہ۔ پھر کہتے ہیں کہ گھروں میں پریشانی ہے، گھروں میں پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر قائم کرے، فضائل اعمال کی تعلیم کرے، اس کے اندر قرآن کریم کی آیت کے ترجمے لکھے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں نورانیت ہے، اور نور کی وجہ سے اندھیرا دور ہوتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، سحر ہو، جادو ہو، جنات ہو، شرارتیں ہو، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کس کی برکت سے ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمیں مل جاوے، اپنے گھروں کے اندر تعلیم ہو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اپنے گھر کے اندر ہر ایک مستورات یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر تعلیم کو زندہ کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے مرد حضرات کو اور اپنی بچیوں کو، سب کو بٹھائے، 2-5 منٹ کی تعلیم ہوگی، اللہ اس کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر رحمتوں کے فرشتے اتاریں گے، گھر میں برکتیں ہوں گی، تھوڑے سے وقت میں اللہ بہت نورانیت پیدا فرما دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ اعمال کا حل چلے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ٹرسٹ کرو، اللہ پر یقین کرو کہ میرا اللہ کرنے والا ہے،
اور اس کے بعد عمل کا حل چلاؤ، زمین کو نرم کرو۔ عمل کیسے کریں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل تو ہم کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، دوسرے مزدوری کرتے ہیں، ہمارے شوہر اور ہمارے مرد حضرات کام کرنے جاتے ہیں، یہ بھی عمل ہے۔ عمل کا مطلب کام ہے، کام تو کرتے ہیں، لیکن کام میں کون سا کام بتایا اللہ نے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک کام ہو، جو اللہ کی طرف بڑھانے والے ہو، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا ملے گا اس کی وجہ سے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، وعملوا الصالحات۔ اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا جنات الفردوس نزلا، اللہ اس کے لیے جنت الفردوس عطا فرمائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگے، جب اللہ کی بندی دعا مانگے، اللہ سے گڑ گڑائیں، تو کیا مانگے؟ اللہ جنت الفردوس میں تیرا ساتھ عطا فرما۔ جنت الفردوس یا اعلی مقام ہے جنتوں میں سے۔ تو اللہ نے نیک اعمال کے بدولت اور اعمال کا حل چلانے کے بدولت جو ہے ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کا وعدہ کیا۔ اللہ دنیا سے دین نہیں بناتا ہے، دنیا کی وجہ سے دین کبھی نہیں بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی محنت کی ہے اپنے صحابہ پر، تقریباً مکی زندگی کے اندر 12-13 سال تک کم زیادہ محنت کی، اور وہ محنت کیا تھی کہ ان کا یقین بن جاوے، صحابہ کا یقین بن جاوے، صحابیات مستورات جتنی تھی ان کا یقین بن جاوے۔ اللہ اللہ، ایسا یقین بنا کہ پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی صحابیہ ہیں، اور سب سے پہلے شہید ہونے والی ہیں ایمان کی حالت میں۔ فرماتی ہیں کہ ان کے دونوں ٹانگوں کو جو ہے دشمنان اسلام نے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا اور ان کی شرمگاہ کو چیر دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں کہ یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی ہے، اور جو ہے ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ ایمان دل سے نکال نہیں سکتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسے کئی صحاباؤں نے قربانی دی، ان کا ایمان مضبوط بنا کہ دنیا سے دین نہیں بنتا ہے، دین سے دنیا بنتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کی دنیا بھی سنواریں گے، آخرت بھی سنواریں گے، اور جس شخص کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اس کی دنیا بھی خراب کر دیں گے، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، اور اللہ اس کی دین کو بھی خراب کر دے گا۔ اسی لیے شروع میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کب تک کریں گے، اپنی دل کی دنیا کو کب تک نرم رکھیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ عبادت کرتے رہو، کہاں تک کرنی ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ اللہ پر یقین یعنی موت نہ آ جاوے۔ تو ہماری مستورات اور ہم لوگ یہ تہیہ کریں، یہ نیت کر کہ ہم کو عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ ہماری زندگی ختم نہ ہو جاوے، اور ہماری زندگی کا ختم ہونا اس کے بعد جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ کے یہاں جو ہے حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ ایمان کو مضبوط کیسے کریں گے؟ فضائل اعمال کے اندر جو ہے ایمان کی باتیں جو آتی ہے، ایمان کی باتوں کو سنیں گے، سب سے پہلے کانوں سے سنیں گے، پھر اس کو دل پر اس کا اثر لیں گے، اور دل پر اثر لینے کے بعد اس کو لوگوں تک پھیلائیں گے اور خود عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والے کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے ہوئے، پہلے اپنے آپ کو بچاوے کہ میں برے اعمال کرنے سے بچ جاؤں، میں اللہ کو ناراض کرنے سے بچ جاؤں، اللہ کے رسول کی سنت کو جو ہے توڑنے والا نہ بنوں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ تو اس کی وجہ سے ایمان بنے گا۔ ایمان جب بنے گا تو پھر اللہ کے اعمال پر ہمیں کھڑا کرے گا، اور اللہ کے اعمال میں سب سے ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے دوسری صفت رکھی ہے نماز کی، کہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ بقول مولانا طارق جمیل صاحب ادب اللہ فیوزہم علینا کے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 700 یا 800 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے بندوں کو اور بندیوں کو، اشارتن اور کنایتن، کہ بندے جو اللہ کے بن جاتے ہیں تو بندگی کی وجہ سے گندگی ختم ہوتی ہے، بندگی جب آتی ہے تو پھر گندگی ختم ہو جاتی ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں،
اور یہ دنیا کا قانون ہے، نیچر کا قانون ہے کہ جب روشنی ہو تو اندھیرا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کا حکم جب دلوں کے اندر اترتا ہے تو اس کی وجہ سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہمیں زندگی کی اور دین کی زندگی پر چلنے کے لیے آسان بن جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان کی وجہ سے ہم اعمال پر کھڑے ہوں گے، اور جب اعمال پر کھڑے ہونا شروع ہوں گے تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اسی لیے فضائل اعمال میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة، کہ اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لے گا وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو اعمال پر بڑا بندہ کھڑا ہو گیا، بندی کھڑی ہو گئی۔ اب اعمال پر کھڑے ہوں گے تو نماز کا طریقہ بھی معلوم ہو، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنا ہے، سنت کے مطابق کس طرح کرنا ہے، تو اس کے لیے ہی جو ہے ہمیں علم و ذکر کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو ہے ہم علم اتنا حاصل کریں جتنا ہم پر فرض ہے، یہ تو ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندے اور بندیوں پر یہ ضروری ہے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والی ہے، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اتنا علم تو ضرور حاصل کریں جو ان کے لیے ضروری ہے، جو ان کو ضرورت میں پیش آتا ہے۔ تجارت والوں کو تجارت کا علم ہونا ضروری ہے، کاروبار آدمی کو کاروبار کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس طرح جس فیلڈ کا ہے اس کو اس فیلڈ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے علم دیا گیا، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ 6 صفات پر ہماری زندگی آ جاوے، تو علم کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، اور جب اعمال ٹھیک ہوں گے تو پھر دل کو اور بہترین بنانے کے لیے، دل کا میک اپ کرنے کے لیے اور دل کو اور خوبصورت بنانے کے لیے دل کو اور خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ذکر دیا کہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے اپنے دل کو پاک صاف کر لے، اور اسی کے ساتھ میں اکرام مسلم کا مطلب یہ تو ہے کہ بھائی اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیں، لیکن اکرام مسلم میں یہ بھی داخل ہے کہ جس طرح ہمارے مسلمان بھائی اور دیگر جو رہنے والے ہیں ہمارے اڑوس پڑوس میں، ان کا اکرام یہ کیا جاوے کہ دین کے اعتبار سے جو لوگ پیچھے ہیں اکرامن ان کو دین کی طرف لایا جاوے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ میں سب چیزوں کا خلاصہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ اخلاص ہے، کہ جو بھی عمل کیا جاوے وہ اخلاص کے ساتھ، کہ میرا اللہ خوش ہو جاوے، میرا اللہ جو ہے اس عمل سے خوش ہو جاوے، یہ ہے اخلاص، اور یہ محنت کرتے کرتے آتا ہے، اور اس کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگایا جاوے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہم اعمال کیسے کرنا ہے اور اعمال کی برکات کیا ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ تو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔